کلام خدا کو آج جو ہم سیکھیں گے، ہم اسی سلسلے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسیح یا ہوا ہے، اور یہ ہم پچھلے چند ماہ سے مختلف کلام کے حوالوں سے ہم نے مسیح کو جو ہے وہ جانچا ہے، انہیں جو ان سے وہ دیکھا ہے، انہیں جو ہے کلام خدا کے اندر سے جو ہے اس کلام کو جو کہ ہمارے ہدایت کے لیے دیا گیا ہے، جانا ہے کہ مسیح یہ ہوا ہیں۔ ہم پچھلے 2 ماہ سے تقریباً یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم نے جانچا، اور اب ہم پچھلے چند ہفتوں سے یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت کو جو ان سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح پہلے باب کی پہلی آیت کے 3 حصے ہیں، اس طرح پہلے باب کی 14ویں آیت کے بھی 3 حصے ہیں۔ 2 حصوں کو ہم نے جو ہے وہ دیکھ لی ہے، اور آج ہم جو ان سے یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت کے تیسرے حصے کو جو ان سے وہ دیکھیں گے۔ کلام خدا کے اندر سے آپ نے بے شمار مرتبہ اس آیت کو جو ہے وہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور کلام خدا کی اس حکمت کو جو ہمیں اس آیت کے ذریعے سے دیتے ہیں، اسے جو ان سے جاننے کی صحیح کی ہوگی۔ آئے ہم اس آیت کو دوبارہ سے دیکھیں۔ کلام خدا ہمیں بیان کر رہا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آج ہم اس تیسرے حصے کو جو 14ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، اس جلال کو جو ان سے دیکھیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہاں پہ شاید اس آیت کو آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے۔ جو ہم اس کا آج حصہ ورس 14 کا دیکھنے والے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام خدا کے اندر، ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب جب آپ اس آیت کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کلام کو جو کہ ابتدا سے ہیں، اس کلام کو جو کہ خدا کے ساتھ ہیں، اس کلام کو جو کہ خدا ہے، وہی کلام یوحنا رسول جس کلام کی بابت انہوں نے گواہی دی، پہلی آیت میں اسی کلام کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کلام مجسم ہو گیا، اور مجسم ہونے کے بعد ہمارے درمیان میں وہ رہے، اور اب وہ تیسرے حصے میں بتا رہے ہیں، اور ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ And we beheld his glory. His glory, his esteem. اب یہ جب آپ دیکھتے ہیں، ہم نے اس لفظ کو we beheld، تو یہاں پہ ڈائریکٹ اس کا جو ہے، جو یوحنا رسول بتا رہے ہیں، وہ اپنی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی گواہی دے رہے ہیں جو کہ اس وقت اس کلام کو جنہوں نے جسم اختیار کیا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں۔ تو یوحنا رسول یہاں پہ جب آپ اس کو ڈائریکٹ دیکھیں گے تو ڈائریکٹ یوحنا رسول اپنی اور اپنے اور دوسرے بھائیوں کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس لیے وہ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا۔ اور جب آپ اسے
آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو یوحنا رسول کی وساطت سے، ان بھائیوں کی گواہی سے آج ہم بھی اس جلال کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا۔ ہم جو ہے وہ 2 آیات کو دیکھیں گے اور اس کے اندر سے ہم اس جلال کی بابت کو، آج جو ہمارا موضوع ہے کہ یہ جلال سے مراد کیا ہے، یوحنا رسول کس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا، اور ان کے ذریعے سے ہم آج یہ پکارتے ہیں کہ ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا۔ ہم 2 حوالوں میں چلیں گے۔ پہلا حوالہ ہے 2 کرنتھیوں 3 باب اور 18ویں آیت۔ 2 کرنتھیوں 3 باب اور 18ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، مگر جب ہم سب کے سب بے نقاب چہروں سے یہوہ کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہیں، ہم انہی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کلام خدا جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے پالوس رسول کی معرفت۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر جب ہم سب کے سب بے نقاب چہرے، ہمارے چہروں پہ وہ جو نقاب تھا جس کی بنا پر ہم جو ہے جلال کو دیکھنے سے قاصر تھے، جب وہ نقاب اتر گیا اور وہ جلال سے ہم معمور ٹھہرے، مگر جب ہم سب کے سب بے نقاب چہروں سے یہوہ کا جلال اس طرح منعکس ہو رہا ہے، اب ان کا جلال ہمارے چہروں سے منعکس ہو رہا ہے جس طرح آئینے میں منعکس ہوتا ہے، اور آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھ پاتے ہیں، تو ان یہوہ کے وسیلہ سے جو روح ہیں، ہم انہی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ اب اس آیت کو جب ہم کمپیئر کریں یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب اور یوحنا رسول کی انجیل 12واں باب اور 41ویں آیت کے ساتھ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یوحنا رسول بتا رہے ہیں یشیاہ نبی نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ انہوں نے ان کا جلال دیکھا اور انہوں نے انہی کے بارے میں کلام کیا۔ اب یہ جو یوحنا رسول یشیاہ نبی کی بابت 12ویں باب کی 41 آیت میں بتا رہے ہیں، یہ یشیاہ کی کتاب 6 باب کی پہلی آیت کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یشیاہ نبی نے یہ باتیں کہی ہیں جب وہ رویا دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے یشیاہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ انہوں نے ان کا جلال دیکھا، انہوں نے جلال دیکھا۔ یہ جلال یہاں پہ جب آپ یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور 14ویں آیت کے ساتھ اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یوحنان پہلا باب اور 14ویں آیت آپ کو بیان کرتی ہے، اور ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنان رسول یہ بات جو آپ سے ذکر کر رہے ہیں، یشیاہ نبی اور نبی جو خدا کا جلال دیکھتے تھے، وہ صرف ان کا ایک شائبہ دیکھتے تھے، نہ ہی تو ان کے چہروں سے وہ جلال منعکس ہوتا تھا، نہ ہی وہ اس پورے جلال کو دیکھ سکتے تھے، وہ اس جلال کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ وہ صرف موشے نے بھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہے جب خدا
اوٹ میں سے گزرے ہیں. نبی کوئی بھی جو ہے خدا کو دیکھ نہیں سکے، ان کے جلال کتاب نہیں لا سکے. یوحنا رسول جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہی خدا، وہی یہوہ خداوند، جو نبی، جو پیغمبر، جن کا جلال دیکھنے سے قاصر تھے، ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا، ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھ لیا ہے. ہمیں خدا کے وسیلے سے اس جلال کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور یوحنا رسول کے وسیلے سے آج میں اور آپ پکار رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا. اس جلال کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو جلال، کس جلال کی بابت بات ہو رہی ہے. وہ کون سا جلال ہے جو کہ نبی نہیں دیکھ سکے؟ وہ کون سا جلال ہے جو پیغمبر نہیں دیکھ سکے؟ وہ کون سا جلال ہے جو یوحنا نبی اور بھائیوں نے دیکھا، اور ان کے ذریعے سے ہم نے اس جلال کو نہ صرف پرکھا بلکہ جانچا، اور اس جلال نے ہمارے ساتھ بسیرا کیا، اور وہ جلال ہمارے چہروں سے ایسا منعکس ہوتا ہے جیسا ہم اپنے چہرہ آئینہ میں دیکھتے ہیں. اب اگر آپ کلام خدا کے اندر سے دیکھیں تو یشیع نبی صرف رویا میں ان کو دیکھ رہے ہیں، روبرو نہیں دیکھ سکتے. کوئی نبی، کوئی پیغمبر روبرو نہیں دیکھ سکا. پرانے عہد نامے میں اس جلال کو حاصل کرنا، اس جلال کے ساتھ سکونت کرنا، اور اس جلال کو محض دیکھنا ایک نمایاں فرق رکھتا ہے. اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں جب وہ مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں، تو بنی اسرائیل جب مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں تو خدا قدوس اپنا جلال جو ان سے ہے وہ آگ کے ستون میں اور دھوئیں کے بادل میں ظاہر کرتے ہیں. خیمہ اجتماع جب خدا قدوس کے حکم سے تعمیر کیا جاتا ہے تو اس خیمہ اجتماع کے اوپر خدا کا جلال، عہد کا صندوق، اس کے اوپر جو تخت ہے اور اس کے اوپر جو کروبی ہے ان کے درمیان میں ٹھہرا ہوتا ہے. اور محض سردار کاہن ہی سال میں ایک مرتبہ اس جلال کا دیدار کر پاتے ہیں. لیکن ان کا جلال دن کے وقت دھوئیں کے بادل اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے جو ان سے وہ کلام جب مجسم ہوتے ہیں، جو ابتدا سے ہیں، جو خدا کے ساتھ ہیں، جو خدا ہیں، جب وہ مجسم ہو گئے ہیں، جسم کی صورت اختیار کر لی ہے میرے اور آپ کے لیے، تو یوحنا رسول گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. مسیح اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں کہ آج میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں، اور مجھے دیکھنے کے لیے نبی اور پیغمبر آرزو کرتے رہے. آئے ہم متی رسول کی انجیل 13ویں باب میں چلیں اور دیکھیں کہ مسیح نے کیا کہا. متی رسول کی انجیل 13واں باب اور 17ویں آیت میں مسیح کہتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں. آپ ان چند خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں
جو یہ پکار سکتے ہیں، جو کہ یہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ آرزو رکھتے ہوئے اس جہاں فانی سے کوچ نہیں کر گئے کہ وہ خدا کے جلال کو دیکھ سکیں۔ یوحنا رسول نے یہ جو بات کہی ہے، میں نے اور آپ نے تو محض آیتیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں، لیکن یوحنا رسول مجھے اور آپ کو خدا کے جلال کی اہمیت سے آگاہ کر رہے ہیں، اس جلال کی اہمیت سے جو کہ نبی اور پیغمبر آرزو کرتے رہے۔ شائبہ محض دیکھ پائے، لیکن میں اور آپ آج پکار کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ کون سا جلال ہے؟ اس کو آج ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ کس قسم کا جلال ہے کہ وہ نبی، وہ پیغمبر آرزو کرتے رہے لیکن وہ دیکھ نہ سکے۔ 4 قسم کا جلال خدا کا کلام خدا کے اندر موجود ہے، اور یہ جو 14ویں آیت ہے، پہلے باب کی 14ویں آیت، یہ 3 جلالوں کا احاطہ کرے گی۔ چوتھا جلال جو کلام خدا کے اندر موجود ہے وہ بھی نمایاں ہونے کو ہے۔ جو 4 قسم کے جلال ہیں جو کلام خدا بیان کرتا ہے خدا کے، پہلا جلال ان کا جو ان کی حقیقت ہے، اسینشل بنیادی جلال، اور یہ بنیادی جلال ہے جس کو یوحنا نے پہلے باب کی پہلی آیت میں بیان کیا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا۔ اس حقیقت کو کہ کلام جو ان سے ہے وہ خدا ہے، پہلا جلال خدا کا بنیادی کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، الوہیت کو بیان کرتا ہے۔ پہلا جلال الوہیت کو بیان کرتا ہے جو کہ جسم کی صورت اختیار کرتی ہے، جو کہ ہر جگہ موجود ہے، جس کو وقت کی قید نہیں، جو ازل سے ابد تک ہے۔ پہلا جلال ابدیت کو بیان کرتا ہے۔ وہی کلام جب مجسم ہو جاتا ہے، جب جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، جب اپنے آپ کو پست کرتا ہے، جب اس انسانی جسم کے اندر وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ دوسرا جلال ہے، جہاں پہ انسانی جسم کے اندر وہ جلال نمایاں ہو رہا ہے۔ تیسرا جلال یہ وہ جلال ہے جو کہ رسولوں نے دیکھا جب مسیح پہاڑی پر تھے۔ یہ وہ جلال ہے جو کہ مسیح موشے اور ایلیا کے ساتھ ان کو دکھائی دی۔ اور چوتھا جلال جو ان سے ہے، یہ وہ جلال ہے جب مسیح زمینی خدمت پوری کر کر آسمان پر جاتے ہیں تو کلام خدا بیان کرتا ہے انہیں سب ناموں سے اعلیٰ نام دیا گیا اور اب وہ حکومت کرنے آئیں گے۔
ہم ان تین جلالوں کو جو ہے، جو خدا کے جلال ہیں، ان کو باری باری دیکھیں گے، کیونکہ آپ کا جو آج کا موضوع ہے یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 14 آیت، ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا، یہ تین جلالوں کو بیان کرے گا۔ پہلا جلال جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، ہم نے سیکھا یہ وہ جلال ہے جو ان کی الوہیت کو بیان کر رہا ہے، کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ خدا ہے، وہ خالق ہیں، وہ ازلی ہیں، وہ ابدی ہیں۔ اور اگر آپ اس آیت کو ایک دفعہ پھر سے پڑھیں، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب کی 14 آیت کو، تو وہاں پہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، اور ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ فوراً آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جلال کون سا جلال ہے۔ یہ وہ جلال ہے جو کہ ابتدا سے ہے، یہ وہ جلال ہے جو کہ خدا کے ساتھ ہے، یہ وہ جلال ہے جو کہ خدا ہے۔ ایسے نہیں وہ کہہ رہے کہ باپ کے اکلوتے کا جلال، اس جلال کو جو ان سے محسوس کیا گیا، اس جلال کو بیان کیا گیا ہے، اس جلال کو آشکارا کیا گیا ہے، آسمان سے اس کی گواہی دی گئی ہے۔ ابھی یہ جلال زمین پر مجسم نہیں ہوا، آسمانی فرشتے حمد کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، گڈریوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، مسیح اپنی الوہیت کو اپنی زمینی خدمت میں بار بار بیان کرتے ہیں، اپنی تعلیم کے ذریعے سے ان باتوں کا بار بار اعادہ کرتے ہیں جو وہ آسمان سے پہلے کہتے رہے، معجزات کے ذریعے سے اپنی الوہیت کو بیان کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، اندھوں کو بینائی دیتے ہیں، بہروں کو سننے کی طاقت دیتے ہیں، لنگڑوں کو چلنے کی قوت عطا کرتے ہیں۔ یہ اس جلال کی بات ہو رہی ہے جو کہ صرف اور صرف خدا کا جلال ہے، جو کہ ان کی الوہیت کو بیان کرتا ہے، اور وہ الوہیت یوحنا رسول بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، ان اکلوتے کے اندر وہ الوہیت موجود ہے، اس الوہیت نے جسم کی صورت اختیار کی ہے۔ اب یہ جب وہ لفظ لکھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ پھر سے 14ویں آیت کو دیکھیں تو یہ کہنے سے پہلے کہ ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، وہ اس کی آیت کے دوسرے حصے میں لے جاتے ہیں آپ کو، اور دوسرے حصے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان رہے، اور اس کے درمیان رہنے کے بعد وہ ان کے جلال کا ذکر کر رہے ہیں۔
आसमान से वो जलाल के जिक्र नहीं कर रहे, वो उस जलाल को बयान कर रहे हैं जब वो आपके दरमियान में आके ठहरते हैं। ये क्यों ऐसा कहा गया? क्यों यूहन्ना रसूल ने, इंसान जब लिखता है कोई चीज तो उसको उसकी तरतीब बनानी पड़ती है, और उस तरतीब के अंदर जब वो बेतरतीबी को जो है महसूस करता है तो उसे तरतीब तब्दील करनी पड़ती है। हजारों साल से ये कलाम मेरे और आपके लिए दे दिया गया, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और इसकी तरतीब खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर मैं इस तरतीब को जानने की सही करूंगा तो यूहन्ना रसूल जो जलाल को बयान कर रहे हैं, वो जलाल उसको बयान कर रहे हैं जब वो खुदा की अलहुयत जिस्म के अंदर मामूर होकर हमारे दरमियान ठहरती है। अब ये जलाल जो उनसे है, ये पुराने नामे के अंदर भी मौजूद है, लेकिन उस जलाल ने जिस्म की सूरत अख्तियार नहीं की थी। जलाल मौजूद है लेकिन जिस्म की हालत में नहीं है। अगर आप देखेंगे कि खुदा का जलाल अहद के संदूक के ऊपर जो तख्तपोश बना के उसको ढांका गया और उसके ऊपर करोबियों के दरमियान खुदा का जलाल ठहरता था। और वो किस सूरत में होता था? बादल की सूरत में, धुएं की सूरत में, जिस्म की सूरत में नहीं। ऐसा नहीं कि खुदा ने अपना जलाल पहले कभी नहीं दिखाया, लेकिन मुख्तलिफ हालतों में, मुख्तलिफ तरीके से। आए देखें कि ये धुएं में, ये बादल में, जब खैमा इज्तिमा जो खुदा के हुक्म से बनाया गया तामीर हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो खुदा का जलाल कैसे ठहरता है। हम देखेंगे खरूज की किताब 40वें बाब की 34वीं आयत में, खरूज 40:34 में कलाम खुदा यूं बयान करता है, तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन ये हवा के जलाल से मामूर हो गया। उस खैमा इज्तिमा पर अहद का संदूक पाक तरीन मकान के अंदर मौजूद है, क्रोबी उसके ऊपर मौजूद है, खुदा का जलाल अबर की सूरत में अब उस पर ठहर गया। इसी तरह जब हैकल तमीर होती है, खैमा इज्तिमा की जगह हैकल शलोमो के दौर में तमीर होती है, तो वहां पे भी कलाम खुदा हमें बयान करता है खुदा का जलाल ठहरता है। हम पहला सलातीन 8वें बाब में चलेंगे, पहला सलातीन 8वां बाब और 10वीं 11वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन मकान से बाहर निकल आए तो यहोवा का घर अबर से भर गया। सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि यहोवा का घर उनके जलाल से भर गया था।
تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو خدا کا جلال ہے وہ کس صورت میں نمایاں ہو رہا ہے؟ ابر کی صورت میں لکھا ہے دا کلاؤڈ اینڈ دا کلاؤڈ کور دا ٹینٹ آف اپوائنٹمنٹ. خیمہ اجتماع میں بھی ذہن میں رکھیے گا ابر کی بات ہو رہی ہے، بادل کی بات ہو رہی ہے، کلاؤڈز نہیں ہے، دا کلاؤڈ ہے صرف. خدا ترتیب کا خدا ہے. اور جب آپ پہلا سورۃ 8ویں باب کی 10ویں 11ویں کو دیکھتے ہیں، جب ہیکل کی تعمیر ہو جاتی ہے تو لکھا ہوا ہے دا کلاؤڈ فل دا ہاؤس آف یہوہ 10ویں آیت میں، اور 11ویں آیت میں ہے دا کلاؤڈ فار دا اسٹیم آف یہوہ فل دا ہاؤس آف یہوہ. تو خدا کا جلال اس کلاؤڈ کے اندر، اس ابر کے اندر موجود ہے. جب اسرائیل باغی ہوتی ہے، خدا کے حکموں کو توڑتی ہے، چھوڑتی ہے، کنارہ کشی کرتی ہے، تو خدا انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اور خدا اگر چھوڑ دیں گے تو خدا کا جلال وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، ابر موجود نہیں ہوگا، کلاؤڈ موجود نہیں ہوگا، کیونکہ خدا اپنا جلال ابر کے اندر ظاہر کر رہے ہیں. آئے ہم دیکھیں جب اسرائیل باقی ہوتی ہے تو خدا اپنا جلال ان سے اٹھا لیتے ہیں. یہ حزقیل نبی کی کتاب 11ویں باب کی 23ویں آیت، 11ویں باب کی 23ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور یہوہ کا جلال شہر سے اٹھا اور شہر کی مشرق کی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا. یروشلم سے یہوہ کا جلال بنی اسرائیل کی نافرمانی کے باعث اٹھ گیا. اور اگر یہوہ کا جلال جہاں سے اٹھ جائے، خدا اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خدا کی موجودگی کا نشان یہ ہے کہ خدا کا جلال اس جگہ پر ٹھہرتا ہے. اور اگر جلال اٹھ گیا ہے تو وہ چاہے شہر ہے چاہے شخص ہے بے یار و مددگار ٹھہرتا ہے. جب آپ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یوحنا رسول واضح طور پر آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ آئے نادانو، وہ جلال جو اٹھ گیا تھا اور وہ دوبارہ موجود ہوا ہے، اب دھوئیں کی شکل میں نہیں، وہ بادل ابر کی شکل میں نہیں، جسم کی شکل میں موجود ہو گیا. یہ ہے وہ گواہی جو یوحنا نبی نے میرے اور آپ کے لیے دی ہے، جو میرے اور آپ کی خوشخبری ہے کہ وہ جلال جو اٹھ گیا تھا وہ پھر سے ہمارے درمیان آ ٹھہرے. ہم بدقسمت قوم اس جلال کی اہمیت سے آگاہ نہ ہو سکے اور محض ہم آیتیں پڑھتے چلے گئے. پیشتر لوگوں نے یہ آیت رٹی ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا خدا نے میرے اور آپ پر احسان کیا ہے کہ اس جلال کو جو کہ انسان کی نافرمانی کے باعث اٹھا لیا گیا تھا، وہ جلال پھر سے آپ کے درمیان موجود ہوا ہے. یہ ہے جو یوحنا رسول نے
بیان کیا ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا. ہم تو محض پڑھتے رہے اس کو اور سنتے رہے، اس بھید تک نہیں پہنچ سکے جو یوحنان نے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بیان کیا ہے کہ وہ کیسے جڑ گیا ہے، کیسے خدا کا جلال جو اٹھ گیا تھا دوبارہ موجود ہوا. کیا آج تک کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا آپ نے یہ جانچا، سیکھنے کی کوشش کی کہ یہ خدا کا جلال کیوں موجود ہوا؟ کیا ضرورت پڑی تھی خدا کے جلال کی؟ لکھا ہے وہ کسی کے لا کر نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہ وہ ضرورت تھی. اور اس جلال کی گواہی فرشتوں نے دی، کیونکہ خدا کا جلال جس جگہ ٹھہرتا ہے، خدا کے میسنجرز، خدا کے پیغمبر اس کی اطلاع دیتے ہیں. پہلے آئیں دیکھیں وہ جسم وہ خدا جو جسم کی صورت اختیار کرنے کو ہے، ہمارے درمیان رہنے کو آ رہے ہیں، ان کی اطلاع فرشتے دینے آ رہے ہیں. لوکاس رسول کی انجیل دوسرے باب میں چلیں گے. لوکاس رسول کی انجیل دوسرا باب، اور ہم دیکھیں گے آیت 8 اور 9 آیت. لوکاس رسول کی انجیل دوسرا باب 8 اور 9 آیت. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور یہ حوا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور یہ حوا کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. یہ حوا کا جلال ان کے چوگرد چمکا ہے. اور جب وہ جانے لگتے ہیں اس دنیا سے، آتے وقت بھی یہ حوا کا جلال چمکا ہے. اور فرشتہ پیغام دیتا ہے، مریم کو فرشتے نے پیغام دیا، یوسف کو فرشتے نے پیغام دیا، گڈریوں کو فرشتے نے پیغام دیا، کیونکہ یہ حوا کا جلال مجسم ہونے کو ہے. اور وہی جلال اب جب اٹھنے کو ہے، آسمان پر واپس جانے کو ہے، تو دیکھیں کس طریقے سے وہ جلال گیا. بڑی دفعہ اس آیت کو بھی آپ نے سنا ہے اور بڑی دفعہ پڑھا بھی ہے. دیکھیں جلال کی آمد کیسے ہوتی ہے، ٹھہرتا کیسے ہے اور رخصت کیسے ہوتا ہے. آپ نے یروشلم میں سے جب جلال اٹھا تو آپ نے دیکھا. آئیں آپ دیکھیں کہ یہ جو جلال جسم کی صورت اختیار کیا، جب وہ جلال آسمان پر واپس جا رہا ہے تو کس حالت میں گیا ہے. اعمال کی کتاب پہلا باب 9 آیت. اعمال کی کتاب پہلا باب 9 آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیے گئے، اور بدلی نے انہیں ان کی نظروں سے چھپا لیا. کیا آپ کو یقین نہیں آیا کہ خدا اپنا جلال بادل میں ظاہر کرتے ہیں؟ زمین پر جب وہ رہنے کے لیے آئے کہ لے مجھے دیکھ لے، مجھے چھو لے، میں تیرے ساتھ بسیرا کرتا ہوں، تجھے تیار کرتا ہوں، تیرے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہوں، تاکہ تجھے اپنے ساتھ پھر سے جب اپنی بادشاہت قائم کروں
تو اپنے ساتھ تجھے ٹھہرا سکوں۔ دیکھ اب میں جاتا ہوں، وہ جلال جو شروع سے میں بادل کی صورت میں ظاہر کرتا تھا، اب جب میں جا رہا ہوں تو بادل ہی کی صورت میں تجھے بیان کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ تو کہہ سکے کہ وہ خدا اور تھا اور یہ خدا اور ہے۔ اگر ہم نے سیکھا ہوتا تو آج ہمارے لیے حیرانگی کا باعث نہ ہوتا کہ خدا کا جلال سے مراد کیا ہے، خدا اپنا جلال کس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں۔ جو دوسرا جلال اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، ایک جلال الوہیت کا جلال ہم نے دیکھ لیا، دوسرا جلال ہے اخلاقی جلال، وہ جلال جب وہ جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے جون سے اپنے اس جلال کو انسان کے لیے بیان کرتے ہیں، انسان کو کیا سبق دیتے ہیں جو کہ میں نے اور آج تک آپ نے بھی اس کو سیکھا نہیں ہے، اور جب سیکھا ہی نہیں تو اپناتے کیسے؟ آئیں دیکھیں وہ کلام جو ابتدا سے ہے، وہ کلام جو خدا کے ساتھ ہے، وہ کلام جو خدا ہے، وہ خدا جو جسم اختیار کرنے کو ہے، جو میرے اور آپ کے لیے آسمانی تخت چھوڑنے کو ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اس جسم کی غلاظت اپنے اوپر لینے کو ہے، جو میرے اور آپ کی کمزوری اپنے اوپر لینا چاہ رہے ہیں، جو مجھے اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں پیش کرنا تھا، اپنی آپ کو عاجز کرنا تھا، وہ خود عاجز ہونے کو ہے۔ کوئی بھی شخص کی اگر آپ نے گریٹنس دیکھنی ہے تو اس کی گریٹنس آپ اس وقت پکاریں گے جب وہ پستی کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اگر کسی شخص کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے تو اس کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے گا۔ کمزوری کی حالت میں آپ پکار اٹھیں گے، یہ اتنا طاقتور شخص دیکھ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے، اپنے آپ کو بے بس ٹھہرا رہا ہے، حالانکہ یہ طاقتور ہے، حالانکہ یہ قدرت والا ہے، حالانکہ یہ اعلی مرتبہ ہے۔ ہم اس کے برعکس چلتے ہیں، نہ ہماری حیثیت، نہ ہماری قوت، نہ ہماری طاقت، نہ ہماری حشمت، اور ہم پستی کی حالت میں اپنے آپ کو بلند کرنے کے چکر میں ہیں، کمزوری کی حالت میں اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے چکر میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غریبی کی حالت میں امیر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے خدا جو جسم کی صورت اختیار کرنے کو ہے، جو اپنا تخت چھوڑنے کو ہے، جو کمزوری اختیار کرنے کو ہے، جو اپنے آپ کو خالی کرنے کو ہے، جو اپنے آپ کو حلیم کرنے کو ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے یہ جسم اختیار کر رہے ہیں تاکہ اس جلال کو میں محسوس کر سکوں، اس عظمت کو، اس شان کو میں سیکھ پاؤں، جانچ پاؤں۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ محض آیتیں نہ دہرایا کریں، محض آیتیں پڑھا نہ کریں، ان آیتوں کو سیکھا کریں، اپنایا کریں۔
ایک بھی شخص آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ میرے اس خدا نے جو ابتدا سے ہیں، جو خدا کے ساتھ ہیں، جو کہ خدا ہیں، جب وہ جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ پالوس رسول ہمیں فلپیوں کے خط دوسرے باب میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ فلپیوں کا خط دوسرا باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے وہ دیکھیں گے 5 سے لے کر 8 آیات تک۔ کلام خدا میں بیان کرتا ہے، لکھا ہے فلپیوں 2 باب 5 سے 8، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یہوہ شاہ مسیح کا تھا۔ اور مجھے تو کہا گیا کہ ویسا مزاج رکھنا ہے جیسا یہوہ شاہ مسیح کا ہے۔ ایک شخص بھی آج یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ سکے کہ وہ مسیح کا فالوور ہے اور اس کا مزاج مسیح جیسا ہے؟ کیوں میرے اور آپ کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا، اس کے باوجود کہ میں اور آپ دعوے دار ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر مسیح کا مزاج ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس خدا کا جو جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں کیسا مزاج ہے۔ انہوں نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھے، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اس شان کو، اس قدرت کو انہوں نے اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا۔ آج آپ کے پاس ذرا دولت آتی ہے، ذرا شہرت آتی ہے، ذرا آپ کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، ذرا آپ تنگ دستی سے بہتر حالت میں آتے ہیں، آپ کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، آپ دوسرے کو کم ظرف سمجھنا لگتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، دوسرے کو حقیر جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر مسیح کا مزاج نہیں ہے۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر نہیں سکتے اگر آپ میں مسیح کا مزاج نہیں ہے۔ مت سمجھیے گا خدا کی بادشاہت میں صرف خدا کے بیٹے اور بیٹیاں داخل ہوں گی، مسیح کا مزاج آپ میں نہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں آپ نہیں ہیں۔ محض بائبل پڑھنے، محض بائبل سننے سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہلا سکتے۔ اپنے اندر مسیح کا مزاج رکھیں گے تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ اور دیکھیں کہ وہ نمونہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے دے گئے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خادم کیا ہوتا ہے؟ جو چپ رہتا ہے۔ خادم کیا ہوتا ہے؟ جو سہتا ہے۔ خادم کیا ہوتا ہے؟ جو برداشت کرتا ہے۔ آج کسی شیخ شخص کو کسی گھر کے اندر کوئی یہ گواہی دینے والا ٹھہرے کہ اس کے اندر برداشت، اس کے اندر جو ان سی ہے تابع داری، اس کے اندر جو ہے بات کو سننے کی صلاحیت موجود ہے۔ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں،
कौन है आप मुखालिफ मसीह हैं, क्योंकि हर वो शख्स जो मसीह के मिजाज के मुखालिफ है वो मुखालिफ मसीह है। और मुखालिफ मसीह जो है वो आग का ईंधन करार दिया गया। मैंने और आपने अपने आप को ना बदला, मैंने और अपने आप को ना तब्दील किया, मसीह के मिजाज के मुताबिक अपने आप को ना डाला, तो मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं कहला सकते। अफसोस का मुकाम है कि हम सबको महज ये बता दिया गया कि बपतिस्मा लेते ही आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। खुदा के बेटे और बेटियां का ठहरने का एक ही जरिया है, मसीह का मिजाज। बपतिस्मा आपकी शुरुआत है। देखें क्या लिखा है और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहे कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और मुझे अपने आप को मसीह के मिजाज के मुताबिक तैयार करना पड़ेगा, यहां तक कि मुझे मौत, बल्कि सलीबी मौत भी गुजारनी पड़ी तो गुजारूं, ताकि खुदा का बेटा कहला सकूं, खुदा की बेटी कहला सकूं। एक घर आप बता दें जहां पे लड़ाई ना हो रही हो, जहां पे बाप बेटा, मां बेटी, शोहर बीवी ना लड़ते हो। कौन सा मिजाज है आपका? मुखालिफ मसीह का मिजाज है आपका। और कहते अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां, और उम्मीद खुदा की बादशाहत के वारिस। ये है वो जलाल जो यूहन्ना नबी बता रहे हैं। ये है वो जलाल जो खुदा इंसानी शक्ल में उस जिस्म के अंदर मेरे और आपके लिए नुमाया करते हैं कि मैं और आप सीख पाए, ताकि अपने बदन से उस जलाल को, जो पालूस रसूल कहते हैं मुनक्कस होता है, जैसे आईने में हम देखते हैं, हमारे अंदर से मुनक्कस हो सके। हजार के मजमे में एक शख्स भी आपको दूसरे से मुख्तलिफ नजर नहीं आएगा। अगर आप खुदा के बेटे बेटी हैं तो हजारों के मजमों में आपकी पहचान अलग होगी। कलाम खुदा आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है। हम तीसरा जो उनसे जलाल देखेंगे, और वो जलाल है जो कि पहाड़ी के ऊपर खुदा का जलाल दिखाया गया, जहां पे मोशे और एलिया मसाया के साथ नजर आते हैं। आप दूसरा पतरस रसूल की इंजील पहला बाब, दूसरा पतरस रसूल पहला बाब, और हम चलेंगे 16वीं आयत से 17वीं आयत तक। लिखा है, मगर अपने कसूर तो ये मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर
दूसरा पत्र पहला बाब, मैं दूसरे बाब की तरफ चला गया। दूसरा पत्र रसूल पहला बाब 16वीं आयत, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यहोवा मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाज की घड़ी हुई बातों, कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उनकी अजमत को देखा था। पौलुस रसूल कह रहे हैं हमने देखा था उस जलाल को, हमने जांचा था उस जलाल को जो जिस्म की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद रहे, जिसकी गवाही आपको यूहन्ना रसूल पहला बाब 14वीं आयत में देते हैं। और हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। उन्हीं की गवाही से आज मैं और आप पुकारते हैं, इस आयत को दोहराते हैं और सुनते हैं। पौलुस रसूल पत्र रसूल पहला बाब 16वीं आयत में बयान कर रहे हैं, दूसरा पत्र पहला 16, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यहोवा मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उनकी अजमत को देखा था। वो बयान करते हैं, उस हिस्से को बयान कर रहे हैं जो पहाड़ी पर उस जलाल को देख रहे हैं कि उन्होंने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से ये आवाज आई कि ये मेरे प्यारे बेटे हैं जिनसे मैं खुश हूं। ये कब आवाज आई? ये जब वो पहाड़ी पर मौजूद है, और ये मत्तित्याह रसूल की इंजील 17वें बाब के अंदर मौजूद है। मत्तित्याह रसूल की इंजील 17वें बाब में जाएं तो वहां पे ये जो पतरस रसूल बयान कर रहे हैं इसका जिक्र मिलेगा। मत्तित्याह रसूल की इंजील 17वां बाब 5वीं आयत लिखा है कलाम खुदा के अंदर। वो ये कह ही रहे थे कि देखो नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरे प्यारे बेटे हैं जिनसे मैं खुश हूं, इनकी सुनो। अबर, बादल, क्लाउड, खुदा का जलाल आपको सिखाता है कि कैसे खुदा का जलाल जाहिर होता है। बार बार कलाम खुदा आपको बयान करता है। यूहन्ना रसूल की इंजील पहली आयत और 14वीं आयत को अगर आप मिलाकर पढ़ें, ये दो आयात ऐसी आयात हैं जो कि आपके ईमान की बुनियाद है, जिन पर आपका ईमान टिका हुआ है। ये दो आयात एक दूसरे को बयान करती हैं, एक दूसरे का यादा करती हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। पहली आयत आप देखते हैं, इब्तिदा में कलाम था, वो कलाम जो हम समझ नहीं सकते थे ये क्या है, वो कलाम मुजस्सम हो गया। 14वीं आयत कहती है तेरी समझ के लिए, जिसको तेरी अकल जानने से कासर थी, इब्तिदा में कलाम था। वो ये क्या है कलाम? वो कलाम मुजस्सम हो गया। देख ले, तू सवालों में गिरा हुआ था, तुझे जवाब मिल गया। ये वो कलाम है जो इब्तिदा में था, तेरे सामने आके। और कलाम खुदा के साथ था। कैसे मुमकिन था? वो ऐसे मुमकिन था कि अब वो कलाम मेरे साथ सुकूनत कर रहा है। वही कलाम जो खुदा के साथ है वो अब तेरे साथ है, जिस्म की हालत में, तुझे अपने करीब करने के लिए, ताकि तू उस कलाम से दूर ना ठहर सके। तू दूर चले जाएगा, देख कलाम तेरे पास आ गया। और कलाम खुदा था।
پھر سے اس خدا کے الوہیت کو بیان کر رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور کس طرح کا جلال؟ فضل اور سچائی جو خدا کا خاص ہے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، یہ 2 آیات مسیح کی ازل خدا کا بیان، خدا کون ہے اور خدا زمین پر کیسے آئے اور کیا کیا، الوہیت کی ساری میموری ان 2 آیات کے اندر آپ کو۔ آسمانی تخت جب چھوڑتا ہے، زمین پر آتے ہیں، اس خدا کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اور آپ نے محض پہلی اور 14ویں آیت پڑھی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے سیکھا کہ وہ خدا جو اندیکھا خدا تھا، وہ خدا جو کہ دور تھا، وہ خدا جو کہ سمجھ سے بالا تر تھا، وہ خدا جو کہ پہنچ سے دور تھا، وہ خدا میرے اور آپ کے لیے جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اترا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں خیمہ اجتماع کو، اگر کبھی توفیق ملے اس کو سیکھنے کی، تو دیکھیے گا خیمہ اجتماع جہاں پہ خدا کی حضوری ٹھہرنی ہے، جہاں پہ خدا کی موجودگی ٹھہرنی ہے، جہاں پہ خدا کا جلال کا ظہور ہونا ہے، جب اس کی ترتیب بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ترتیب دی جاتی ہے خروج کی کتاب 25ویں باب کی 10ویں آیت سے خیمہ اجتماع کا آغاز ٹھہرتا ہے، اور جو پہلی چیز جو مینشنڈ ہوتی ہے وہ عہد کا صندوق ہے، کیونکہ وہاں پہ خدا کا جلال ٹھہرنا ہے۔ اور سب سے آخری چیز وہ قربان گاہ ہے جہاں پہ گناہوں کی معافی ہونی ہے۔ آرڈر دیکھیں کہ اندر سے باہر کی طرف ہے، باہر سے اندر کی طرف نہیں ہے۔ یہ آرڈر کیوں دیا گیا ایسے؟ کیوں جو ان سے ہزاروں سال پہلے موشے کو کہا گیا کہ قربان گاہ سے شروع کر کے تو عہد کے صندوق سے شروع کر کے قربان گاہ تک آئے گا؟ کیونکہ خدا نے آسمانی تک چھوڑ کر زمین پر آنا تھا۔ یہ آرڈر اس لیے دیا گیا تھا۔ خیمہ اجتماع مسیح کو بیان کر رہی ہے، اس کلام کو بیان کر رہی ہے جو آسمان پر ہے، جو ابتدا میں ہے، جو خدا کے ساتھ ہے، جو خدا ہے، جو کہ اب آسمانی تک چھوڑ کر زمین پر آنے کو ہے۔ عہد کے صندوق سے گناہ کا کفارہ قربان گاہ جہاں پہ ادا ہو رہا ہے آنے کو ہے، آسمان سے زمین پر آنے کو ہے، اس تخت کو چھوڑ کر جسم کی صورت اختیار کرنے کو ہے۔ یہی تو یوحنا نبی نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہے۔ انسان گناہ کی حالت میں زمین سے آسمان تک نہیں جا سکتا تھا، اس لیے خدا خود جسم کی حالت اختیار کر کے زمین پر آ کے، یہ وہ وجہ تھی، کیونکہ خدا نہیں چاہتے کہ ایک بھی انسان ہلاک ہو، وہ چاہتے ہیں ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے، اور اپنے جسم کے ذریعے سے خدا نے میرے جسم کو تقویت بخشی، قوت بخشی، طاقت بخشی۔
پستی سے بلندی پر لے گئے، مجھے بیٹا بنا لیا، آپ کو بیٹا بیٹی بنا لیا۔ مجھے اپنے ایمان کا اعادہ قربان گاہ سے عہد کے صندوق کی طرف لے کے جانا ہے، اور عہد کا صندوق سے میرے لیے بخشش کی نوید ہے۔ میں عہد کے صندوق کی طرف بڑھوں گا، عہد کے صندوق کی طرف سے مجھے بخشش دی جائے گی، کیونکہ عہد کے صندوق پر خدا کا جلال ہے۔ شکر کرتے ہیں خدا کا کہ ہمیں وہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے لیے حاضر ہو سکیں، ٹھہر سکیں۔ محض پڑھنے والے نہ بنے، محض سننے والے نہ بنے، سیکھنے اور سمجھ رکھنے والے بنے۔ ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا، تاکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکو، تاکہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے والے ٹھہرو۔ آمین۔